بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت اور حوصلہ، کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو کیسی طاقت اور حوصلہ عطا کیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں، میرے پاس جب غار حرا میں جبرائیل امین حاضر ہوئے اور مجھے پڑھنے کو کہا، میں نے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فغتنی حتی بلغ منی الجہد، جبرائیل امین نے پورا زور لگایا جہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، اور پھر وہ تھک گیا۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا اور کہا پڑھیے، میں نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے پھر دبایا، پھر تھک گیا۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، تینوں مرتبہ یہی ہوا کہ بلغ منی الجہد، پھر وہ تھک گیا۔ اندازہ لگاؤ، وہ جبرائیل امین جو حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہ آئے تو چھوٹی انگلی کے ایک پورے پر پوری بستی اٹھا لے۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، فضاؤں میں لے جا کر الٹ دے، اور جہاں سے بستی اٹھائی تھی نیچے سمندر کی سی گہرائی ہو جائے۔ یہاں پورا زور لگاتے ہیں اور پھر خود ہی تھک جاتے ہیں۔ ادھر انسانوں میں سے حضرت عمر ہیں کہ ایک وقت تھا جب کیسر و کسریٰ ان کا نام سنتے تو لرزہ بر اندام ہو جاتے، اور شیطان جس عمر کے سائے سے بھی بھاگے وہ حضور کی بارگاہ میں سر لینے آتے ہیں تو دے کے جاتے ہیں۔ کیسی ہے شان مصطفیٰ، کافر مل کر ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ تیرا بھتیجا کیا چاہتا ہے؟ حکومت چاہتا ہے تو ہم اس کو بادشاہ ماننے کو تیار ہیں، دولت چاہتا ہے تو ہم اس کے قدموں پہ ڈھیر کر دیتے ہیں، حسین عورت سے شادی چاہتا ہے ہم انتظام کر دیتے ہیں، بس ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہے۔ آپ نے کمال جرت سے جواب دیا، میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، دوسرے پہ چاند، دنیا کی کوئی طاقت مجھے حق کہنے سے روک نہیں سکتی۔ چچے نے کہا، بیٹا میرے لیے مشکلات پیدا نہ کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، تو بھی میرا ساتھ چھوڑتا ہے تو چھوڑ جا، مجھے میرے موقف سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ جب ابو طالب نے آپ کی جرت دیکھی تو ان کو بھی حوصلہ مل گیا، کہا جو چاہے کر، تیری ہوا کی طرف بھی کوئی نہ دیکھ سکے گا۔ سارے کفار مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی خدا کی توحید کا اعلان کر دیا۔ روایات میں آتا ہے، سورج کو 70,000 نوری فرشتے کھینچ کر چلاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ڈوبا ہوا سورج لوٹایا تو ساتھ ہی فرشتے بھی کھینچنے چلے آئے۔ انہوں نے پوچھا، ہوگا یہ کون ہے جس کی طاقت 70,000 فرشتوں پہ غالب آ گئی؟ ان کو بتایا گیا، یہ خدا کا محبوب ہے جس کی انگلی کے اشارے سے کبھی چاند تو ٹکڑے ہوتا ہے، کبھی ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جاگ، اندھے نجدی دیکھ لے، قدرت رسول اللہ